إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین خالق کائنات رب العالمین جو دونوں جہاں کا پالن ہار ہے، میرا اور آپ کا، ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی مہربانیوں کے بعد سب سے زیادہ جن کی محنتیں اور مشقتوں کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا، وہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ یہ دونوں آیات میں اللہ رب العالمین قرآن کریم، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے ایمان لانے کے لیے جو ارکان ہیں، ایمانیات میں سے ایک ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں پر ایمان لے آنا اور ان کتابوں پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابوں کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں بہت ساری چیزیں اللہ نے نازل کیا، جن میں سے مشہور 4 آسمانی کتابیں، ان میں سے آخری کتاب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 13 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً، وقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان والا ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، اسلام لے آنے کے بعد قرآن کریم کی کسی بھی آیت پر اگر وہ شک و شبے کا اختیار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے،
تو پھر وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ قرآن کریم اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے، جس پر عمل کی وجہ سے، جسے سمجھنے کی وجہ سے وہ قوم جو کسی بھی کام کے قابل ہی نہیں تھی، ان کے اندر اخلاقی بگاڑ تھا، بری عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، برے اخلاق ان کے اندر پائے جاتے تھے، برے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے، ایسی قوم کے پاس اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنا کر کے نازل کیا، جس کے پڑھنے کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حکومتوں کو تھما دیا۔ صحابہ اکرام قرآن کریم پر عمل بھی کیا کرتے تھے، اسے پڑھا بھی کیا کرتے تھے، اسے سنا بھی کیا کرتے تھے، اسے سمجھا بھی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہی قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بیشتر صحابہ اکرام جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط تھے، جن کے سینوں میں اسلام کی دشمنیاں تھیں، جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں نفرتیں چھائی ہوئی تھی، ایسے لوگ جب قرآن کو غور سے سنا تو قرآن ان کے دلوں میں اتنا زیادہ اثر کر گیا کہ رسول کو قتل کرنے کے لیے نکلنے والے رسول کے محافظ بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں ان کے قبول اسلام کی جو ہسٹری لکھی گئی ہے، جو قبول اسلام کا سبب اور ذریعہ بنا ہے، وہ صرف قرآن کریم ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی جو ملک شام سے آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں نماز کے دوران میں قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا تو قرآن ان کے دل میں اثر کر گیا، پھر وہ ایمان لے کر کے آئے، اسلام لانے کے لیے ذریعہ اور سبب بنا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کے نکلے تھے تو درمیانی راستے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے بھائی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کی خبرگیری کرنے کے لیے ان کی بہن کے گھر کو پہنچے تو انہیں قرآن پڑھ کر کے سنایا گیا تو قرآن کریم کی آیات کو سن کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ملک حبش میں نجاشی بادشاہ کے سامنے قرآن کو پڑھ کر کے سنایا تو نجاشی بادشاہ ایک طرف قرآن سنتے جاتا تھا اور زار زار روتے جاتا تھا۔ آج بھی وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، آج بھی وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جب قرآن تھا وہ قرآن کو سنتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے تو قرآن پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، ان کے دل رو اٹھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ مومنین ہیں جن کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پڑھا جاتا تھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، زار زار رویا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر جاتے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، اسے سنتے بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتا ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی نہیں لاتا ہے، ہمارے ایمان میں پختگی نہیں لاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے، ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ قرآن جسے استعمال کر کے، جسے پڑھ کر کے، جسے سن کر کے، جس پر عمل کر کے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بکریاں چرانے کے لائق بھی نہیں تھے، جو اونٹوں کو چرانے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن جب یہ قرآن کو سنا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پر عمل پیرا ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں میں دنیا کی حکومت کو عطا کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ انسان تھا جسے صحیح طرح سے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ صحیح طرح سے نہ چرانے کی بنیاد پر، نہ چرانے کی وجہ سے کئی مرتبہ میں نے میرے والد کے ہاتھوں سے ڈانٹ بھی سنا ہے، کئی مار بھی مجھے پڑی ہے، لیکن میں جب قرآن کو سنا، قرآن کو سمجھا اور قرآن کو عمل کیا، قرآن پر عمل کیا تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کی حکومتیں ان کے ہاتھوں میں لا کر کے رکھ دیے۔ آج مسلمان
جس کے پاس قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کریم کی صحیح تعلیمات موجود ہیں، اس کے وہ احکام موجود ہیں، اس کے باوجود بھی انسان آج دنیا کے کونے کونے میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں بدنام ہو رہا ہے۔ ایک طرف ذلت چھائی جا رہی ہے، ایک طرف رسوائی چھائی جا رہی ہے، ایک طرف بدنام ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آخرکار یہ سبب کیا ہے؟ یہی قرآن تھا جس پر عمل کر کے صحابہ اکرام دنیا کی بادشاہ بن گئے، دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ وہی قرآن کو رکھ کر کے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، نہ قرآن کو ہم نے اس مقصد سے پڑھا ہے، نہ ہم نے قرآن کو اس مقصد سے سنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور ہم بھی قرآن کو پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو راتوں میں اٹھ کر کے تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر کرتے ہیں۔ بخاری نے اس حدیث کو، اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے وہ کہتے ہیں اسید رضی اللہ عنہ صبح اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میرا گھوڑا کانپنے لگا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، تو اس کے بدکنے کو دیکھ کر کے، اس کے کانپنے کو دیکھ کر کے میں قرآن کریم کو پڑھنا بند کر دیتا تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ پھر جب میں قرآن کو پڑھنا شروع کرتا تو پھر بھی گھوڑا بدکنے لگتا، اس ڈر سے کہ جہاں میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر کے رکھا تھا اس کے قریب میں ہی میرا بچہ سو رہا تھا، کہیں میں قرآن کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے گھوڑا زیادہ جوش میں نہ آ جائے، کہیں میرے بچے کو وہ روند نہ دے، کہیں میرے بچے کو وہ کھندل نہ دے، اس ڈر سے میں نے قرآن کریم کو پڑھنا بند کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ جب صبح اٹھے یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسید کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا گھوڑا کیوں بدک رہا تھا، آپ کا گھوڑا کیوں کانپ رہا تھا، آپ کا گھوڑا کیوں ناچ رہا تھا؟ صحابی نے کہا اللہ اعلم و رسول، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے یہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے فرشتے سکونت کو لے کر کے نازل ہوئے تھے۔ قسم خدا کی جس رب العالمین کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم صبح تک قرآن کو پڑھنا بند نہ کرتے تو صبح کے بعد صحابہ کرام بھی ان فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ اس شوق سے کیا کرتے تھے، اس خوشی سے کیا کرتے تھے، عمل کے مقصد سے سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن سے ہمارا تعلق دور ہو گیا ہے، نہ قرآن کو ہم شوق سے سنتے ہیں، نہ شوق سے پڑھتے ہیں، نہ عمل کے مقصد سے پڑھتے ہیں، اسی لیے آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کا مقصد ہدایت ہے، قرآن کا مقصد دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو کیا بنا کر کے رکھا ہے؟ قرآن کس مقصد سے نازل ہوا؟ ہم نے قرآن کا نزول کا مقصد کیا بنا کر کے رکھ دیا؟ آج ہم نے قرآن کے نزول کا مقصد، قرآن کی ہمیں صرف یہی کرتے ہیں، شادی میں بطور تحفہ دلہن کو دے کر کے بھیجنا ہے تو قرآن یاد آتا ہے، دو فریق لڑ لیتے ہیں تو قسم کھانے کے لیے قرآن کو اٹھایا کرتے ہیں، یا رمضان آئے تو اسی وقت میں قرآن کو ہم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں، اور وہ بھی ایسا پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک لفظ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بطور ثواب کی نیت سے قرآن کو رمضان میں 2 دور 3 دور ختم کرنے کے مقصد سے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو جو بندہ صرف ثواب کی نیت سے پڑھے گا
تو اسے صرف ثواب ملے گا، ہو سکتا ہے وہ بھی ملے یا نہ ملے، لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھو، ہدایت حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھو۔ جو ارادہ ہدایت کے ارادے سے قرآن کو پڑھے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، اللہ بھی خوش ہوگا، جہنم سے بھی بچے گا اور جنت میں بھی داخل ہو جائے گا، اللہ کا ڈر اس کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ غصے میں آ جاتے تھے، جوش میں آ جاتے تھے، تو اس وقت میں صحابہ اکرام ان کے غصے کو دیکھ لیتے تو ان کے سامنے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ قرآن کریم کو سن کر کے وہ تھم جاتے تھے، ان کا غصہ تھم جاتا تھا، ان کا غصہ کم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہماری حال کیا ہے؟ ہم قرآن کو کیسا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس مقصد سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ایسے پیارے انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں بھی اپنے گھر سے نکل کر کے کسی کام کے لیے باہر جا رہے تھے، تو مدینے کی گلی میں گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ اتنا پیارے انداز سے پڑھ رہے ہیں، اتنا میٹھے انداز سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے، رک کر کے قرآن کو سننا شروع کر دیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں بھی تھوڑی دیر وہاں ٹہر کر کے قرآن کو سنے، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد وہ صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا گزر تیرے گھر کے بادوں سے ہوا، تجھے قرآن پڑھتے ہوئے میں نے سنا، تیری کیا پیاری آواز تھی، کیا بہتر انداز سے تو قرآن پڑھ رہا تھا، میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ اور تھوڑی دیر کھڑ کر کے میں قرآن کو سنوں، لیکن مجھے کسی کام کے لیے چلنا تھا تو میں نکل گیا۔ تو وہ صحابی رسول رو پڑے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے میرے قرآن کو سنا؟ میرا قرآن آپ کو پسند آیا؟ اگر مجھے معلوم ہو جاتا، اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر کے وہ نبی جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا چلتا، اگر مجھے احساس ہو جاتا تو میں قرآن کریم کو اور بھی اچھے انداز سے پڑھتا تاکہ اس کے ذریعے سے نبی کو میں خوش کر دوں۔ یہ قرآن کریم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، اے ابی ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ لم یکن الذین کفروا سنوں، آپ پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ ابی ابن کعب نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، تمہیں سے میں نے سیکھا ہے، میں قرآن پڑھوں، کیا آپ سنیں گے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی ابن کعب، اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں تیرا نام تیرے والد کے نام کے ساتھ میں لیا اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤں۔ وہ صحابی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین زار زار رونے لگے اور اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں، اللہ نے میرا نام لیا ہے، چلو میں پڑھتا ہوں۔ پھر وہ صحابی قرآن پڑھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا بھی قرآن کا پڑھنے کا انداز بڑا نرالا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کے قرہ تھے، ان کی آواز میں لچک تھی، ان کی آواز میں مٹھاس تھا۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کے بٹھا کر کے یہ صحابہ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیتے، وہ صحابہ قرآن پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے تھے۔ لیکن
ہماری کیا حال ہے۔ ایک طرف تو صحابہ کرام قرآن کو اتنا بڑا مقام دیے تھے کہ اسے پڑھتے، سوچتے، سمجھتے، عمل کرتے تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ کا ایک گروہ تھا، وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے، نہ قرآن کو سنتے، نہ سننے دیتے، نہ سمجھتے، نہ سمجھنے دیتے تھے۔ انہی کے بارے میں رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اے لوگو، یہ قرآن کو نہ سنو، نہ سننے دیا کرو، اس کے درمیان میں شور کیا کرو، اس کے درمیان میں چیخیں مارا کرو۔ تو یہ سن کر کے مشرکین کی ایک جماعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے دوران میں بعض مشرکین بطور شرارت تھالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، چیخیں مارا کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ قرآن سننے والے لوگوں کے دلوں میں قرآن نہ اتر جائے، ان کی توجہ، ان کی دلچسپی ان کی طرف آ جائے، جس کی وجہ سے یہ قرآن کو نہ سن سکے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ قرآن کے اندر جادو سا اثر ہے، جو اسے سنے گا ایک سوئی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے مالا مال کر دے گا۔ مشرکین مکہ کی ایک ٹیم اسی طرح کے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ آج یہ عادت ہمارے اندر بھی آ گئی ہے، قرآن کو پڑھتے وقت میں نہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں، نہ قرآن کے درس کو غور سے سنتے ہیں، نہ سننے دیا کرتے ہیں۔ اس دوران میں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نہ خود سنتے ہیں، نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے لوگوں کا یہ عمل جو قرآن کو خود پڑھتے بھی نہیں، پڑھنے دیتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، سننے دیتے بھی نہیں، اس کے دوران میں ورغراتے ہیں، اس کے درمیان میں شرارتوں کو کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ڈبل عذاب، دگنے عذاب کی خوشخبریاں دیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کے نزول کے مقصد کو الگ ہی سمجھ لیا ہے۔ قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ رمضان آیا تو قرآن پڑھے، شادی آئی تو قرآن کو اٹھائے، دوسرے اوقات میں لڑنے کے درمیان میں قسم کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، قیامت کے دن قرآن ہمارے بارے میں حجت بھی کرے گا اور ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ جو لوگ قرآن کو صحیح طریقہ سے پڑھیں گے، عمل کے مقصد سے پڑھیں گے، اسے سمجھ کر کے پڑھیں گے، جو سمجھتے ہی اس پر عمل بھی کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور وہ لوگ جو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والا بن کر کے آئے گا۔ بتانے کا مقصد میرا یہی ہے میرے بھائیو، آج ہمارے درمیان میں قرآن موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے، حدیث ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی قوم ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، رسول کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم آج دنیا میں ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ قرآن ہے، اگر کوئی اسے تھام لے گا، اسے اپنی زندگی کا عملی دستور بنا لے گا، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر جو اسے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کے ساتھ میں رشتہ مضبوط کرو، تھوڑا سا بھی قرآن کو پڑھو لیکن اسے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور جو سمجھیں گے اسے عمل میں لے آنے کے ارادے سے پڑھو۔ جو بندہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا، عمل کے مقصد سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، ہمارے دلوں کو صاف کرے گا، دل کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ قرآن یقینی طور پر شفا ہے،
दिलों की बीमारी के लिए कुरान शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दूसरी मर्तबा जिब्रील अमीन वही लेकर के आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्द फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। ये आयतों को लेकर के आए, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उठो, तुम अपनी कौम के लोगों को कुरान के ज़रिए से डराओ। कुरान इलाज है, कुरान बीमारियों से शिफा है। वो कौन सी बीमारियां हैं? लोगों ने ऐसा समझ लिया कुरान बीमारी, बुखार से, जिन्नात से, शैतान से बचाने की किताब समझ करके इसे तावीज़ें बना करके गले में लटकाते हुए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, नुज़ुल कुरान का मकसद ये नहीं है, बल्कि कुरान बीमारियों का इलाज है, दिल के बीमारियों का इलाज है। कुरान हसद से रोकता है, चुगली से रोकता है, बुराई से रोकता है, गंदगियों से रोकता है। दुनिया के तमाम तरह के जो बीमारियां, जो दिल के वसवसे हैं, जो दिल के बीमारियां हैं, ये तमाम बीमारियों से रुकावट के लिए ज़रिया सबब सिर्फ कुरान करीम है। कुरान को पढ़ो, आपस में मोहब्बत मिलेगी। कुरान को समझो, अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होगा। कुरान को अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना और उसका दस्तूर बना लो, अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब कर देगा। अगर आज भी हम कुरान को मजबूती से थामें, हमारी ज़िंदगी का हर फैसला कुरान में ढूंढेंगे, कुरान ने जो हुक्म दिया उस तरह से अगर हम अमल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ऐ अल्लाह, मेरी कौम के लोगों ने मेरे कुरान को मजाक बना लिया है, तेरे कुरान को अमल करना छोड़ दिया है। कुरान को ना पढ़ना ये भी कुरान से गफलत है, कुरान को ना समझना ये भी कुरान से गफलत है, कुरान को ना पढ़ना ना पढ़ाना ये भी कुरान से गफलत है, कुरान के अहकामात अमल ना करना ये भी कुरान से दूरी और कुरान से गफलत होती है। इसलिए कुरान को पढ़ो, समझो, जो समझे ही उस पर अगर अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के ज़रिए से हिदायत अता करेगा। सूरह बनी इसराइल की इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही हुक्म दिया, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना लो, कुरान को अपना नमूना बना लो, कुरान को अपना आइडियल बना लो। एक तरफ तो कुरान का नुस्खा है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल कुरान है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ लोग गए और जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा, ऐ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए कि हम भी वैसे बनना चाहते हैं, ऐसे अखलाक को हम भी अपनाना चाहते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अमा तक़रऊनल कुरान, ऐ लोगों क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? कान खुल्कुहुल कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना है। आज हमारे सामने दोनों भी चीज़ें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है और कुरान भी मौजूद है। वही कुरान जो अल्लाह के नबी के दौर में था, वही कुरान उमर इब्न खत्ताब के दौर में मौजूद था, वही कुरान जो अबू बकर के दौर में मौजूद था, वही कुरान जो उस्मान के दौर में मौजूद था, वही कुरान जो अली के दौर में मौजूद था, वही आज हमारे दरमियान में भी मौजूद है, वही हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर क्यों हम जलील और रुस्वा होते जा रहे हैं, बदनाम होते जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत से दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह का गज़ब हमारे ऊपर आ रहा है, बदनामियां हमें मिल रहे हैं? क्यों? सिर्फ वाहिद सबब और वजह यह है कि कुरान से हमारा ताल्लुक़ सही तरह से नहीं है। कुरान से ताल्लुक़ को जोड़ो, कुरान को अपना दोस्त बना लो, कुरान को अपना नमूना बनाओ, कुरान को अपना आइडियल बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी की तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारना सीखो। ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों में भी हम तमाम को कामयाब करेगा। अगर हम कुरान को छोड़ करके दूसरी जगह इज्जत को ढूंढेंगे, दूसरी जगह ज़िल्लत को छोड़ना चाहेंगे, कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी सिर्फ कुरान
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے، آج ہی سے عزم کرے، آج ہی سے یہ ارادہ کرے، آج ہی سے اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ اب تک ہم نے قرآن کے ساتھ میں جو غفلت برتی ہے وہ غفلت کو آج ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیں گے۔ آج ہی سے یہ عزم کر لے کہ ہم روزانہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح پڑھیں گے، جو پڑھیں گے اسے سمجھ کر کے پڑھیں گے، جو سمجھ کر کے پڑھیں گے اس پر ہم عمل ضرور کریں گے، یہ عزم کر کے نکلیں گے۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت کیسے لے کر کے آتا ہے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ باتیں سنی ہیں یہ تمام باتوں پر رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ونکم ونفعنا وإیاکم بذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر۔